جی علی بخاری صاحب، آج آپ عدالت پیش ہوئے، کیا اہم کیس ہوا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری جو ہم نے پٹیشن ڈالی ہوئی تھی دو، انفیکٹ اس میں آرڈیننس پہلے چیلنج کیا ہوا تھا، اس کے بعد پھر جو ای سی پی نے ہمارے الیکشنز کی NA 48 کے لیے ٹرانسفر اپلیکیشن بغیر وجوہات کے جو ہے انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تھا ریٹائر جج کے پاس، اس کو چیلنج کیا ہوا تھا، جس پہ ایک کمپریہنسو آرڈر آیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، جس کے اندر انہوں نے آرڈر سیٹ اسائڈ کر دیا، لیکن واپس پھر ای سی پی میں بھیج دیا تھرو فریش آرڈر کے لیے۔ تو اس کے اگینسٹ کیونکہ ایز اے ایگریوڈ میں اس آرڈر سے ایگریوڈ ہوں کہ اگر ان کا فیصلہ غلط ہے، ایک چیز غلط تھی، تو یہ ٹریبونل تو ابھی کام کر رہے ہیں، اور وہ طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، اور جس کے لیے 10 مہینے کی 2 تاریخ جو ہے وہ فکس ہے۔ تو میں نے اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل آج فائل کر دی ہے جی، اور اس کو الحمدللہ نمبر لگ گیا، اور آج ٹیک اپ ہونی تھی، لیکن یا آج ہوگی یا صبح ٹیک اپ ہوگی۔ اچھا علی بخاری صاحب، آپ تو اپنی سیٹوں کے حوالے سے چل رہے ہیں، خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ آج قاضی صاحب جو ہیں وہ آپ کی سیٹوں میں دوبارہ کوئی اہم فیصلہ بھی جاری کر سکتے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ قاضی صاحب آپ کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نہیں دے رہے، باقی جماعتوں کو مل گئی ہیں۔ دیکھیں جی، قاضی صاحب قاضی القیود کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک کھجور کا فیصلہ بھی غلط کیا اگر انہوں نے، تو وہ ان کو جواب تو یہ تو ہونا پڑے گا اللہ کی ذات کو بھی اور دنیا میں بھی۔ سو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس کو کہتے ہیں نا تلافی نہ ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، اور جو ہماری سیٹیں ہیں، جو پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں، جو عمران خان کی سیٹیں ہیں، وہ عمران خان صاحب ہی کے بندوں کو ملیں گی، اور انہی کے پاس ان کی امانت ہوگی، اور اگر کوئی اس سے ہٹ کے فیصلہ کیا جائے گا تو وہ برعکس سے قانون ہوگا، وہ برعکس سے آئین ہوگا۔ وہ جو آپ کے 8 رکنی بینچ، جس نے 13 لارجر بینچ میں سے 8 رکنی بینچ جنہوں نے فیصلہ دیا تھا، ان کو ایک نب آف پین کے اوپر سے کوئی ایک جج انڈو نہیں کر سکتا، پروسیجر ہونا ہے، اور اگر یوں ہی کرنا ہے تو پھر تو ختم ہو جائے گا نا سارا سسٹم، پھر تو یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ پارلیمنٹ نے آپ کی پی ٹی آئی کا وجود ہی ختم کر دیا ہے، اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی مانے گا یا پارلیمنٹ کی مانے گا؟ دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اوپر۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو بھی ایک قانون کے تحت رہ کے کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ بھی دستور پاکستان سے اوپر نہیں ہے اور وہ مبرہ نہیں ہے۔ جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی دستور پاکستان کے تحت ہی کام کرتی ہے، جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی دستور پاکستان نے ہی وضع کی ہوئی چیزیں چلتی ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ قانون سازی کرنا شروع کر دیں، ایک جلسہ اسلام آباد میں آیا قانون سازی کر دیں، ایک جلسہ لاہور میں آئے گا قانون سازی کر دیں، ایک میاں والی میں آ رہا ہے قانون سازی کر دیں۔ پرسن اسپیسیفک کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ لا نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آرٹیکل 25 ہے ایکولیٹی آف دی سٹیزن بیفور ایوری فورم، جو ہے وہ پاکستان میں آرٹیکل 25، اس میں ہر بندے کا، ہر بچے کا، ہر بوڑھے کا، ہر خاتون کا حق ہے کہ جی وہ تعلیم حاصل کریں۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں، قانون بنا سکتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم ہم بند کریں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ آبجیکٹو ریزولوشن سے سٹارٹ کریں گے، فنڈامنٹل رائٹس کو لے کر چلیں گے آگے آپ، اور لوگوں کی قدغن، لوگوں کی آزادی کے اوپر، لوگوں کی منشا کے اوپر آپ پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ بہت کچھ کر دیا نا، 8 فروری نے ہر چیز کو نچوڑ کے رکھ دیا کہ یار پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان کی عوام عمران خان چاہتے ہیں تو عمران خان ہی ان کے لیڈر ہوں گے، یہی بات حق کی ہے، اور اگر کوئی ان کو ہٹا کے کچھ اور سسٹم لے کر آنا چاہتا ہے، کوئی چور دروازے سے آیا ہوگا تو اپنی چوری بچانے کے لیے کوئی تیسرا چور راستہ لے کر آئے گا تو اس کو بھگتنا پڑے گی۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم 40 سال بعد کہتے ہیں کہ جی بھٹو کی سزائے موت غلط ہے۔ بھائی ان ججز کے بارے میں بھی تو کچھ کرو نا، جو مر گئے ہیں ان کی اولادوں کے بارے میں بھی کم سے کم ان سے ڈیزگنیشن تو لے لو واپس، یہ تو کر سکتے ہو نا۔ اگر ایک غلط کیا اس نے تو یہ چیزیں آگے بھی آئیں گی، یہ چیزیں ایسے نہیں ہوگی کہ یہاں رک جائیں گی۔ یہ جو بوتا ہے انسان وہی کاٹتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم بوئیں اور چنا کاٹنا شروع کر دیں، جو گندم بوئے گا گندم ہی کاٹے گا۔ تو جو چیزیں آپ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، اینڈ آف دا ڈے۔ ٹھیک ہے، تو ہم تو لیگل فیکلٹی کے لوگ ہیں، ہم تو لیگل پیرامیٹرز کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے انتہا درجے کے ہم پہ مہربانی کی، عمران خان صاحب کے کہنے پہ انہوں نے ہمیں ووٹیں دی، اسلام آباد سے سیٹیں جتائی ہمیں۔ اچھا علی بخاری صاحب، آپ کا جلسہ جب 6 بجے ختم ہوا، یہ شادی ہال بک تھا، کوئی لائٹیں بند کروا دی گئی، جنریٹر بند کر دیا، ساؤنڈ سسٹم بند کیا، یہ شادی ہال والا کوئی قانون امپلیمنٹ ہوا وہاں پہ؟ دیکھیں شادی ہال والے بھی نا کچھ رعایت بخش دیتے ہیں، تو یہ تو کیونکہ فارم 47 کی حکومت ہے، بزدلوں کی حکومت ہے، چوروں کی حکومت ہے، لٹیروں کی حکومت ہے، ان کے اوپر تو ہر چیز پروفڈ ہے، تو انہوں نے تو یہی کرنا نا۔ مجھے کل ایک ٹی وی پروگرام میں کسی نے پوچھا کہ جی وہ کہتے ہیں جلسہ ناکام، یہ میں نے کہا یار بات سنو میری، اس سے بڑی جلسے کی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ 2 کنیزائیں پنجاب حکومت کی
وہ 1-2 دن سے بیٹھ کے اور کوئی کام نہیں کر رہی ہیں، صرف جلسہ ڈسکس کر رہی ہیں، پی ٹی آئی ڈسکس کر رہی ہیں، ہمیں ڈسکس کر رہی ہیں، عمران خان ڈسکس کر رہی ہیں. سو ہماری تو یہی کامیابی ہے کہ ہم نے آپ کے شہر میں جہاں ویسے تو آپ نے کرفیو لگایا ہوا ہے سارے ملک کے اندر ہمارے اوپر، تو ہم نے تو اپنے الیکشن کمپین میں بھی آپ نے ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا، کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی، لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں نکا ٹوٹ گیا. اب جو ہے انشاءاللہ آگے جلسوں کے سلسلے سٹارٹ ہوں گے اور عوامی لوگ عوامی حکومت کے ساتھ آئیں گے. میاں والی والے جلسے میں بھی یہی صورتحال رہے گی کہ وہاں پہ جنریٹر بند کیا جائے گا، ڈی جے بند کیا جائے گا، لائٹیں بند کر دی جائیں گی؟ یا کر دیں نا، دیکھیں جلسہ ہونا ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ اپنا یہ کر لیں. ان کے پاس حکومت بیٹھی ہے، پٹواری بلا کے کر لیں جلسہ. اپنے یہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے نواز شریف کو بھی بلا کے دیکھ لیا، وہ صرف کبوتر اڑانے کے قابل ہی رہ گئے، اس کے علاوہ وہ بھی کسی قابل نہیں رہے. جب نواز شریف باہر سے آیا تھا ہمیں وہ دور بھی یاد ہے کہ جب لاہور میں آئے تھے جہاز میں اور دوسرے جہاز میں واپس چلے گئے تھے، 2 بندے کوئی نہیں نکلے تھے. تو ہمیں وہ دور بھی یاد ہے. یہ کیونکہ اب سارے کے سارے چور کی پیداوار ہیں، چوری کی پیداوار ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان میں سے باپ بیٹا بیٹی بھتیجا سارے کے سارے ہارے ہوئے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے اپنی اس چیز کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. الٹیمیٹلی رزلٹ آپ دیکھیں ٹاپ ٹو باٹم کدھر ختم ہو رہا ہے، ریزرو سیٹوں پہ اور جو فارم 47 کی چوری شدہ سیٹیں ہیں. یہاں پر ساری قانون سازی ان کو بچانے کے لیے ہو رہی. ملک کے لیے کیا ہو رہا ہے، عوام کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. لوگوں کے ذرا حالات جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ جائے گا. ذرا پبلکلی روڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور پوچھیں تو لوگوں کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو چکی ہے. لوگوں کو بجلی کے، پانی کے، گیس کے بل دینے مشکل ہو گئے. لوگوں کو بچوں کی تعلیم اپنی کی فیس دینی مشکل ہو چکی ہے. اس نوبت پہ جب چیز آ جائے نا کہ پیٹ روٹی پہ جب بات آ جائے، تو آپ کو پتہ ہے فرانس کا انقلاب بھی آیا تھا. صرف کوئین نے کہا تھا کہ کیک کھا لیا کریں اور اگر روٹی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ پہنچا دیا گیا ہے ملک کو ان لوگوں کی وجہ سے. یہ لوگ رسپانسبل ہیں اور یہ لوگ جو ہیں اس کے جواب دہ ہیں اللہ کے حضور بھی اور عوام. تھینک یو سر.